اہم بات ہے کہ ایسی خواتین جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی. ایسی خواتین جو پردہ بظاہر استعمال کی ہوتی ہیں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں, پردہ تو ہے مگر پھر بھی بے پردہ ہیں, ایسی عورتیں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہیں, نہیں جا سکتی ہیں, نہیں جا سکتی ہیں. خواتین کو سوچنا چاہیے, اسلام نے ان کی عزت, ان کی آبرو اور ان کی حفاظت کے لیے پردہ دیا ہے, پردہ دیا ہے, اس کا خاص خیال کریں. کبھی یہ نہ سوچیں میرے دل کے اندر تو اللہ کا تقوی ہے نا, میری نگاہوں میں تو اللہ کا ڈر ہے نا, میں بہت عفیفہ پاک دامن ہوں نا, تو مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ غلط ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ بے پردہ ہو کر عورت نکلے گی تو گناہ ہوگا, غلط ہوگا. اگر میں صحیح ہوں تو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہ سوچیں, اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ وہ عفیفہ پاک دامن نہیں ہو سکتی ہیں, وہ صحابیات مطہرات سے زیادہ عفیفہ پاک دامن نہیں ہو سکتی ہیں. وہ جب پردہ کرتی تھی تو آج کی خواتین کیا ہیں جو پردہ نہیں کرتی؟ وہ پردہ کرتی تھی, کیا ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ کیا ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ کیا ان کے دل میں تقوی نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں صحابیات اتنا زبردست پردہ کرتی تھی کہ جب نماز پڑھ کر ایک مرتبہ باہر نکل رہی تھی مسجد سے باہر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مرد و خواتین کا اختلاط ہو رہا ہے, بھیڑ میں اکٹھا ہو جا رہی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں تم راستے کے کنارے سے چلو, مردوں کے بیچ میں سے ہو کر مت چلو. وہ صحابیات ایسی تھیں کہ اس طریقے سے کنارے سے ہو کر چلتی تھیں کہ کچے مکان ہوتے تھے, پھوس کی جھوپڑیاں ہوتی تھی, ان کے چادر وہ پھوس کی جھوپڑیوں میں اٹک جاتے تھے, اتنا زیادہ کنارے ہو کر کے چلتی تھی, رستے سے اتنا زیادہ کنارے ہو کر کے. وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ ہم تو اپنے آپ کو جب پاک بنائی ہوئی ہیں تو کون کیا کہہ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے, زیب و زینت کر کے اگر وہ باہر جاتی ہے اور جب تک پلٹ کر نہیں آتی, فرشتے اس کا شمار بدکاروں میں کرتے ہیں, بدکاروں میں. اتنے سخت الفاظ, بدکاروں میں کرتے ہیں. آج سماج کے اندر بہت ساری برائیاں اس لیے ہیں, جی ہاں اس لیے ہیں کیونکہ عورتیں باہر زیادہ نکل رہی ہیں. چھوٹی سی چیز خریدنا ہو تو مرد بھی یہی کہتا ہے جاؤ خرید کر لے آؤ, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اور جتنی بھی خواتین کی دکانیں وہ سب خواتین بھری پڑی ہوئی. ہاں وہیں اگر کہہ دو کہ مسجد میں آنا ہے نماز پڑھنے, خطبہ سننے, اجتماع میں شریک ہونے کے لیے, تو مسجد میں خواتین نہیں جا سکتی, وہاں فتنہ ہوتا ہے. بازاروں میں جا کر کون سی برکت ہوتی ہے؟ بازاروں میں جا کر کون سی نیکی ملتی ہے؟ وہاں جا سکتی ہیں مگر جہاں آ سکتی ہیں, جہاں نبی نے کہا اگر وہ آنا چاہے تو کوئی مرد کوئی شوہر روک نہیں سکتا, یہ آقا کا فرمان ہے, تو وہاں مرد سو سختی سے روک دیتے ہیں. لیکن جہاں روکنا چاہیے وہاں دیوس بن کر کے جانے دیتے ہیں اور خود پیسے دیتے ہیں, جاؤ خرید کر لے کر کے آؤ. بیجا جاتی ہیں, اگر ضرورت کے تحت, اشد ضرورت کے تحت جائیں تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اگر بیجا جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, یہ جا رہی ہیں وہ آ رہی ہیں. اور ہم سب خواتین کے بارے میں جانتے ہیں, ایک چیز خریدنا ہو تو 25 دکانیں ڈھونڈتی ہیں, 4-5 سامان اگر ان کو خریدنا ہے نا تو کافی تاخیر لگا دیتی ہیں. وہ کلر کبھی نہیں ملتا, کبھی میچ نہیں ہوتا, تو کبھی پسند نہیں آتا, تو کبھی کیا نہیں ہوتا, اور باتیں ایسی, نہیں ذرا کم کر دو, نہیں ویسا. خواتین میری مائیں اور بہنیں برا مت سمجھیں, اصلاح کریں اپنے آپ کی. آپ بہت گریٹ ہیں, عورت کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. باپ کے قدموں کے نیچے نہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین متاع اگر ہمارے لیے کوئی ہے تو وہ بہترین عورت ہے, کوئی دوسری چیز نہیں کہا. بہترین متاع, بہترین کوئی چیز دنیا کے اندر ہے تو وہ بہترین اور صالحہ عورت ہے, گریٹ اور عظیم عورت ہے, نیک عورت ہے. تو عورتیں اپنے وقار کو سمجھیں, اس وقار کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. دکانداروں سے بیجا گفتگو, بیجا مطالبات,
ہنسی مذاق کر کے بات کرنا، نہیں کم کرا دو، نہیں ذرا چھوڑ دو، میں تمہارے پھپھو کی فلاں رشتہ دار لگتی ہوں، یہ تمام چیزیں رہنے دو۔ آپ 20 روپے 50 روپے کے خاطر اپنے قیمتی الفاظ کو ضائع کر رہی ہیں، اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہیں۔ آپ کا دل صاف ہوگا، مگر قرآن کا اصول یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنے سے سامنے والے کے دل میں بھی شیطان گھر کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا اے عورتوں، پردے کے پیچھے رہتے ہوئے بھی جب تم مردوں سے گفتگو کرو تو نرمی سے بات مت کرو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا خیال کر لے یہاں میری دال گل سکتی ہے، یہاں کچھ میرے لیے ہو سکتا ہے نا۔ تو اپنے گھر کی خواتین کا مرد بھی ذمہ دار ہیں، اپنے بچیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، کیسے برقعے؟ وہ برقع کم، بے پردگی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے تیل استعمال کر کے ہماری بچی جا رہی ہے، ایسی خوشبو استعمال کر کے جا رہی ہے کہ اس کو بالکل نہیں جانا چاہیے، ایسے زیورات پہن کر جا رہی ہے کہ وہ پہن کر کے بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ مگر برقعے اتنے ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ برقعے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ صحابیات بڑی بڑی چادریں استعمال کرتی تھیں، ان کے سروں سے لے کر پیر تک وہ چادریں ایک لے میں ڈھکی ہوتی تھی، نشیب و فراز جسم کے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ مگر آج ایسا نہیں ہے، آج چست جو ہے برقع بک رہا ہے، ایک سے ایک ماڈل، جنس والے کپڑے میں اور فلاں کپڑے میں فلاں کپڑے میں، ایسے باریک کپڑوں میں، ایسے شائن والے کپڑوں میں، سب خرید رہے ہیں، سب پہن رہے ہیں، اس میں ڈیزائننگ آ رہی ہے، موتیاں لگے ہوئے ہیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ برقع استعمال ہو رہا ہے، وہ برقع ہے۔ برقع اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں نہیں، کچھ دکھائی نہ دے۔ اب تو برقعے ایسے ہیں کہ برقعوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑ رہا، برقعوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے خود بھی بھٹکنے والی ہوں گی اور دوسروں کو بھٹکانے والی ہوں گی، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بھی بتائی، سنو ذرا غور سے، آخری بات ہے، سنو ذرا غور سے، رؤوسہن کاسمۃ البخت المائلۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ آج ہماری بچیاں، ہماری خواتین حجاب کا ایک اسٹائل یہ بھی نکالی ہوئی ہیں کہ سر پر ایسا دوپٹہ ایسا لپیٹ لیتی ہیں یا بالوں کو اس طرح لپیٹ لیتی ہیں حجاب کے اندر کہ ان کے سر ایسا اٹھے ہوتے ہیں۔ وہی مثال یہاں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی ایسی عورتیں۔ دیکھو اپنے گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے اگر بچی جا رہی ہے تو نارمل حجاب پہن کر کے یا اس طریقے سے لپیٹ کر کے اپنے آپ کو زیب و زینت بنا کر کے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، ایسے طریقے سے جا رہی